بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تقریباً ایک ہفتے سے کتابوں پر ایمان سبق ہمارا چل رہا ہے نا۔ ہماری اصل کتاب کے اعتبار سے یہ سبق کل کو پورا ہو چکا، لیکن خصوصاً ہم ہندوستانی بھائیوں کے اعتبار سے اور پاکستان میں بھی ایک تعداد ہندوؤں کی ہے، تو میں اب جو معلومات آپ کو دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سب کے لیے کچھ فائدہ مند ہوں گے۔ خاص کر جو لوگ دعوت کا شوق رکھتے ہیں غیر مسلموں میں اور حقیقی طور پر کام کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کبھی کہ قرآن مجید میں متعدد آیات ہمیں ایسے ملتی ہیں کہ اب تک جو بھی زمانہ گزرا یا جو بھی امتیں گزریں، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نبی رسول آئے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ تو پھر ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، تو یہاں کون نبی آئے ہیں، یہاں کون سی کتاب اتری ہے، ایسا کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ہمارے پاس جو اپنے آپ کو ہندو کہلانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، 4 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے نوح علیہ السلام کے، ایک بیٹا کافر تھا جس کا ذکر سورہ ہود میں ہے، اور باقی 3 بیٹوں کے بارے میں تاریخی اعتبار سے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ 3 الگ خطوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک بیٹا ادھر ہندوستان کی طرف آیا اور یہاں پر پھر آگے ان کی نسل چلی۔ لکھنے والوں نے ایسا لکھا ہے، سچ کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہندوازم کے نام پر اس کو آگے بڑھانے والے برہمن ہیں، ہے نا، اور ان کی تاریخ کو، یہودیوں کی تاریخ کو پڑھنے والے، غور کرنے والے کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت ساری چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو وہ ادھر آئے، اور آئے کدھر سے؟ کچھ ایسے علاقے سے، اسی لیے ان کو آرین بھی کہا گیا، اور جو پہلے سے پرانے ہندوستانی تھے ان کو دراویڈین کہا گیا۔ میں آپ کو اتہاس ہندوستان کی نہیں بتا رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں یہ مختصر طور پر ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خلاصہ کلام بہرحال ہم اب کیا مانیں، ہم کیا ایمان رکھیں؟ تاریخی اعتبار سے بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہوگا، جب اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو اب ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ رسولوں پر ایمان کے حوالے سے، کتابوں پر ایمان کے حوالے سے، ہندوستان میں کوئی رسول آئے یا نہیں، ہندوستان میں کوئی کتاب آئی تھی یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک اور جگہ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ، تمام انبیاء کے نام اور ان کی پوری ہسٹری اللہ رب العالمین نے نہ قرآن میں بیان کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی۔
तकरीबन 25 अंबिया का ज़िक्र या 25 अंबिया का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया। उनके अलावा कुछ और अंबिया का नाम हमें हदीथों में मिलता है, लेकिन एक हदीस गरचे कई मुहद्दिसीन ने उसे दईफ करार दिया, लेकिन एक अदद बयान करने के लिए अक्सर अहले इल्म पेश करते हैं। वो क्या है कि 1,24,000 से ज़्यादा अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए, उनमें से 300 से कुछ ज़्यादा रसूल थे। अब कुरान में अल्लाह कहता है कि हर उम्मत में हमने रसूल को भेजा या नबी को भेजा, डराने वाले को भेजा, और ख़ुद अल्लाह कह रहा है कि हर एक के नाम और तफसील हमने ज़िक्र नहीं किए हैं। तो इस एतबार से हम ये ईमान रखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिदायत की तालीमात लोगों तक पहुँचाने के लिए नबियों को जो भेजा, किताबों को जो भेजा, तो यकीनन हिंदुस्तान में भी कोई ना कोई आए होंगे। इसको क्या कहा जाता है? इजमाली ईमान, इजमाली तौर पर, ठीक है ना। लेकिन क्या श्री राम जी नबी थे, श्री कृष्ण जी नबी थे? कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया, लेकिन हम ऐसा दावा नहीं करेंगे और इस दावे को कबूल नहीं करेंगे। क्यों? कुरान और हदीस में कोई दलील इसकी नहीं है। गैर मुस्लिम को दावत देने के मौके पर, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौके पे कहा सूरह अंबिया के अंदर ना, बल इबादुम मुकरमून, गैरुल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाती है, हमने शुरू में ही क्या पढ़ा ईमान बिल्लाह में? हक है बातिल है? बातिल है, पढ़ा था ना। अब फरिश्तों की भी इबादत होती है ना, ईसा अलैहिस्सलाम की भी इबादत होती है ना, तो क्या कहेंगे? इनकी इबादत बातिल है, लेकिन वो लोग नेक और अच्छे हैं। समझ में आ रही बात? आप सब अपनी मां का एहतराम करते नहीं करते? करना फर्ज है नहीं है? सजदा करते हैं? हाँ, सही है गलत है मां को सजदा करना? हाँ, तो या मां की बेअदबी हुई, मां के साथ कोई नाफरमानी हुई, मां की हम कोई गुस्ताखी कर रहे हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि मां को सजदा करना हराम है, इस तरह कहकर क्या हमने मां के साथ कोई बेअदबी और गुस्ताखी की? नहीं ना। ये क्यों मैं मिसालें ले आया? दावत देने के मौके पर किसी गैर मुस्लिम को आपके श्री राम जी, आपके श्री कृष्ण जी, आपके जो बड़े गुजर चुके हैं, जिनको आप देवी देवता अपना माबूद समझ रहे हैं, वो अच्छे नेक लोग शायद रहे होंगे, लेकिन हम उनको खुदा नहीं मान सकते, हम उनकी पूजा नहीं कर सकते। यहां क्या मकसद है? तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो गलत है, वो हराम है, तो इबादत और पूजा को गलत कहो, लेकिन अगर आप उसी मौके पर श्री कृष्ण वैसा था, उसने वैसा किया था, वैसा किया था, सिर्फ बुराइयां जिक्र करेंगे, आपको क्या फायदा हासिल होगा? उसको क्या फायदे के बजाय नुकसान मिलेगा? क्या है? दावत के लिए आपका रास्ता कट जाएगा। आप पहले यहां पर सिर्फ उन शख्सी तौर पर बुराई करने का हमें इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने तो क्या कहा? ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। अल्लाह के सिवा जिनकी वो लोग इबादत कर रहे हैं, तुम उनको गाली न दो, तुम उनको बुरा ना कहो। क्यों? ला इल्मी और जिहालत की वजह से वो फिर अल्लाह को गाली देंगे। क्या बेहतरीन तालीम इस्लाम ने दी है। आ रही समझ में बात? यहां कुछ लोग छोटे से एक फर्क को मलहूज नहीं रखते, बड़ी खतरनाकी में गिर जाते हैं। फर्क क्या है?
غیر اللہ کی عبادت کو باطل کہنا ہے، لیکن اس غیر اللہ کو اگر وہ غیر اللہ ان کا کوئی ایک مقدس جانا مانا پہچانا آدمی تھا کسی زمانے میں، تو اس کو آپ برا اور نہ کہو، گالی دینے نہ جاؤ، اس کو کیا حاصل کرو گے؟ اس سے اور زیادہ نقصان اٹھا بیٹھو گے۔ ان کو پوجنا غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود آپ کے یہ بزرگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی ایک کی جو ہم سب کو پیدا کیا ہے اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس طرح کہیں گے تو اس کے دل میں بات بیٹھے گی۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو یہ اس ناحیے سے دعوت کے انداز میں، دعوت دینے کے طریقے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہماری اصل بات یہ چل رہی تھی کہ ہندوستان میں کوئی نبی آئے ہیں یا ہندوستان میں کوئی کتاب اتری ہے، تو نبی کے بارے میں ابھی ہم نے جیسے کہا، ہم کسی نبی کا نام لے کر بالضبط نہیں کہہ سکتے کہ ہاں فلاں شخص ہندوستان میں نبی بن کر آئے تھے، لیکن اجمالی طور پر اللہ نے کہا کہ ہر امت میں ہم نے بھیجا، تو یہاں بھی بھیجا ہوگا۔ اور یہی بات کتابوں کی بھی ہے۔ سورہ حدید کی آیت آپ پڑھتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی ہم نے۔ تو ہندوستان میں بھی یقیناً کتابیں آئی ہوں گی، یہ اجمالی ایمان رکھیں گے، لیکن کیا وید آسمانی کتاب ہے؟ تو ہم نام لے کر بالضبط کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور ایسے دعوے کو سچ بھی نہیں مان سکتے۔ بھگوت گیتا کے اندر بھی ایک اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، کیا وہ بھی اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو ہم نام لے کر کتابوں کا، وید، بھگوت گیتا، اپنشد اور دوسرے کیا کیا، ہم ان کو اللہ کی کتاب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس بارے میں اصل میں ہوتا کیا ہے جانتے ہیں؟ جو آدمی جس فیلڈ میں کام کرنے لگتا ہے اور اس میں اسے کچھ کامیابی ملنے لگتی ہے، تو شیطان تو ہر ایک کے پیچھے ہے نا، تو کبھی ایسے خیالات اور افکار اور ایسی سوچوں میں انسان چلا جاتا ہے، اور ان سوچوں کو عملی جامہ پہنانے سے اسے کچھ کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، تو قرآن و سنت کی دلیلیں، حق کیا ہے، یہ نبی کا طریقہ بھی ہے یا نہیں، اس بارے میں تھوڑی سی، میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر وہ مخالفت کرتے ہیں، نہیں، بھول اور غفلت جیسی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی نوبت کیسی آ جاتی ہے کہ جب وہ آگے اتنا پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کی وہاں واہ واہ بھی ہونے لگتی ہے، کچھ ان کے چاہنے والے، کچھ ان کے مداح، کچھ ان کے متبعین، فالوورز بھی ہوتے ہیں، وہاں سے پھر ریٹرن لینا، ہاں بھائی یہ غلط تھا، اصل سنت تو یہ تھی، ایسا کہنا، وہ اردو میں ایک مثال ہے نا، وہ گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے۔ دعوت کے راستے میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے مسئلے پیش آتے ہیں، اور ابھی یہ بات کرتے ہوئے مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے کے آخری سالوں کے ایک دو واقعات بھی یاد آ رہے ہیں، لیکن بات لمبی ہوگی، تفصیل طلب ہو جائے گی، میں ان کو ذکر نہیں کرتا، کہ ہمارے ساتھ دوسرے اور اداروں کے، دوسرے اور مکتب فکر کے مدرسوں کے ایسے طالب علم بھی تھے کہ جب تحقیق کے ساتھ بات ان کے سامنے واضح ہوئی تو ہم نے مزید ہمت افزائی ان کی کرتے ہوئے کہا کیا خیال ہے، پھر آپ اس حق بات کو واضح طور پر جمعہ کے خطبے میں اپنے مقتدیوں کو، اپنی جماعت والوں کو سنائیں گے، ان کے سامنے بیان کریں گے؟ تو کیا جواب تھا
کہ کیا اب تک چلا آ رہا اور اتنے سارے لوگ جو کر رہے ہیں، میں یہ بات کہہ کر یہاں سے اپنا پتہ کٹوا لوں، یہاں سے اپنا سلسلہ توڑوا لوں، یہاں سے میری روزی کٹ جائے، ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر لمحہ، ہر ہمیشہ ہم غلو سے بھی بچیں اور سنتوں کی مخالفت سے بھی بچیں۔ کسی کام میں کامیابی مل رہی ہے تو ہم کسی فتنے میں نہ پڑیں، دعا کرتے ہوئے اللہ کا خوف بھی کریں۔ پھر ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم ہمارے ہندوستان کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی رہنے والے غیر مسلموں میں کام کرنے کے موقع پر حتی الامکان کوشش کریں، پوری اپنی صلاحیتیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں لگائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کو، قرآن مجید میں کتنی ساری ایسی آیتیں ہیں کہ اگر ہم اچھی طرح سے سمجھیں تو ہمارے سامنے والا آدمی جس کو ہم اسلام کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کس مزاج کا ہے، کس علم اور کس مہارت کا ہے، اس اعتبار سے ہم قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو واضح کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں تمام علوم و فنون کو جمع کیا ہوا ہے، لیکن ہے یہ اصل کتاب ہدایت کی۔ کون سی ہدایت؟ جس سے دنیا کی زندگی بھی امن و امان میں گزرے، آخرت میں جہنم سے بچ کر جنتوں میں ہمیں داخلہ نصیب ہو سکے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں آج کے درس میں، تو ہم دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو اپنا دین سمجھنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔